چیپٹر 1 یعنی آپ کا جو سبق ہے، سبق نمبر 1 نظم، جس کو تلوک چند محروم نے لکھا تھا. آج اس کا ایکسرسائز مکمل کریں گے. یعنی جو بھی ایکسرسائز ہے اس میں کوشچن آنسر ہے، ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، جو بھی اس میں ہے سب کو آج ہم لوگ پڑھیں گے. تو اس کا جو سب سے پہلا ایکسرسائز ہے وہ لکھا ہوا ہے درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح نشان لگائیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو سوال ہے اس میں تاروں میں چمک دمک کس کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے نظم پڑھا تھا، اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ تاروں میں چمک دمک اللہ کی وجہ سے ہے. تو اس کا جو آپشن ہوگا سورج کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے، شاعر کی وجہ سے. تو کیا ہوگا آپشن نمبر جو سی ہے خدا کی وجہ سے، وہ صحیح ہوگا. اسی طرح سے دوسرا سوال ہے طور سے کیا مراد ہے. زمین، آسمان، ندی، پہاڑ. تو طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا بھی تھا. گلستان کی رونق کا باعث کون ہے. پھول، کلیاں، پتے، خدا. تو گلستان یعنی باغ کی رونق کی خوبصورتی کی وجہ کون ہوتے ہیں؟ خدا ہوتے ہیں. اس نظم میں شاعر کو کس کی آرزو ہے. دولت کی، شہرت کی، عزت کی، رب کی. تو اس نظم میں ہر ذرے میں ہے ظہور تیرا، اس میں شاعر کو یعنی تیلوک چند محروم کو خدا کی آرزو ہے. اب آئیے سوالات کی طرف. نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا کوشچن ہے پرندوں کے نغمے کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کا جواب ہوگا پرندوں کے نغمے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چہک اللہ کی جانب سے ہے. اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے جس دل کو خدا کا سرور یعنی جس دل کو خدا کا خوشی حاصل ہو جائے اسے کیا فائدہ ہوگا. تو اس کا جواب ہوگا جس دل کو خدا کا سرور حاصل ہو جائے اسے کھانے پینے کی کمی کبھی نہیں ہوگی. تیسرا کوشچن ہے خدا کا ظہور اور اس کی جستجو کہاں کہاں ہے. تو اس کا جواب ہے خدا کا ظہور اور اس کی جستجو ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے. چوتھا جو کوشچن ہے وہ ہے پرندے کس کا دم بھرتے ہیں اور کس طرح بھرتے ہیں. تو اس کا جواب ہے پرندے بول کر اللہ کا دم بھرتے ہیں. پانچواں اور آخری سوال ہے کلی کلی زباں سے کیا کہتی ہے. تو اس کا جواب ہوگا کلی کلی زباں سے کہتی ہے کہ یہ چٹک تیری ہے میری نہیں. جیسا کہ آپ نے شعر میں پڑھا ہے کلی کلی زباں سے کہتی ہے یہ چٹک تیری ہے میری نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کلی جو ہے کھلی ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا جو ایکسرسائز وہ لکھا ہوا یہاں پہ املا درست کرے. دوستو املا کہتے ہیں اسپیلنگ مسٹیک کو. جیسے کوئی ورڈ ہوگا، آپ انگلش میں پڑھتے ہوں گے کہ اسپیلنگ کریکٹ کرے، یعنی جو اگر کچھ ورڈز دیا رہے گا انگلش کا اور اس کے جو لیٹر ہیں وہ مس میچ ہوں گے، آپ کو اس پہ بولا جائے گا اس کے جو اسپیلنگ ہے اس کو آپ کریکٹ کیجیے. تو اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو املا کہتے ہیں. املا درست کریں. مخصوص آپ دیکھتے ہوں گے میم، خ، صاد، واو، سین. مخصوص کیسے لکھا ہوا ہے؟ غلط لکھا ہوا ہے، لاسٹ میں صاد ہوگا، مخصوص ہوگا. پھر اس کے بعد لکھا ہوا محتاج. محتاج چھوٹی ہے سے لکھا ہوا جو کہ غلط ہے، بڑی ہے سے ہوگا محتاج. ٹھیک اسی طرح باعث لکھا ہوا. باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ، تو باعث عین سے ہوگا، حمزہ سے نہیں. مرغان آپ نے پڑھا ہے نظم میں اور اس کے ورڈ میں مرغان. مرغان خوشگلو یعنی دلکش آواز. تو مرغان غین سے ہوگا، گاف سے نہیں. شگفتہ بڑی شین سے ہوتا ہے. پھر گلاب غین سے گلاب نہیں ہوتا بلکہ گاف سے ہوتا ہے گلاب. پھر اس کے بعد لکھا ہوا حیات. چھوٹی ہے سے حیات نہیں ہوتا بلکہ حیات ہوتا ہے، بڑی ہے سے. پھر اس کے بعد لاسٹ کا جو ورڈ ہے وہ ہے صفات. صفات سین سے نہیں بلکہ صاد سے ہوتا ہے صفات. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز 3 ہے اشعار مکمل کیجیے. اشعار کیا ہے آپ دیکھیے. یہ کشمکش حیات کیا ہے. یہ کشمکش حیات کیا ہے. اس کے بعد کا مصرع کیا ہوگا. تیرا ہو کرم تو بات کیا ہے. اس کے بعد ہے اے رہبر کاروان ہستی راہ غم مشکلات کیا ہے. تو جس کو دکھا دے ایک تجلی کیا جانے وہ غم کی رات کیا ہے. جو مل گئے تجھ میں ان کے آگے تمیز و صفات و ذات کیا ہے. جس نے تجھ میں پائی سمالی جس نے تجھ میں پائی جس نے تجھ میں سمائی پالی پھر اس کو غم ممات کیا ہے. ہر ذرے میں تیری جستجو ہے محروم کو بھی ایک آرزو ہے. تو اس طرح سے جہاں جہاں پہ اشعار فل ان دا بلینکس تھے وہاں پہ ہم نے خود سے بھر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں
پھر اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ تو جس کو دکھا دے ایک تجلی، مطلب آپ ایک مرتبہ جس کے سامنے آپ ظاہر ہو جائیں۔ ظہور کا مطلب ہی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو اللہ کا ظہور ہر جگہ ہے۔ جلوہ فگن کا مطلب ہی ہوگا ظاہر ہونا، اللہ ہر جگہ جلوہ فگن ہوتا ہے، مطلب اللہ ہر جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔ شراب و جام، جس شخص کو اللہ کی خوشی مل جائے اسے شراب و جام کی محتاجی نہیں۔ لہک چہک، باغوں میں لہک چہک اللہ کی جانب سے ہے۔ لمعہ کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ لمعہ ہے۔ اس میں ایک چیز غور کرو، ظہور کا معنی بھی ہوتا ہے ظاہر ہونا، لمعہ کا مطلب بھی ہوتا ہے ظاہر ہونا، جلوہ فگن کا معنی بھی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور تجلی کا مطلب بھی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو اس طرح سے آپ نے ایکسرسائز پڑھا، سمجھا چیپٹر 1 کا۔ اب اس میں ایک قواعد کی بات ہے، خدا، سورج، دہلی، وہ، تم۔ اوپر کی مثالوں میں خدا، سورج اور دہلی اسم ہے۔ خدا نام ہے، سورج بھی نام ہے، دہلی بھی کسی جگہ کا نام ہے۔ وہ اور تم کیا ہے؟ ضمیر ہے، وہ اور تم اسم ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ الفاظ جو اسم کے بدلے میں بولے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ جس طرح سے انگلش میں ناؤن کے بدلے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اسے پروناؤن کہتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جب کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک کام ہے کہ مذکورہ بالا تعریف اور مثالوں کی روشنی میں آپ نے جو نظم پڑھا ہے اس سے اسم اور ضمیر کی 10 مثالیں چھانٹ کر لکھیں، یعنی 10 اسم لکھنا اور 10 ضمیر لکھنا ہے۔ کس سے؟ چیپٹر نمبر 1 سے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کرنا۔